بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کا تصور کیا ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو عربی زبان میں ریاست کا لفظ جو ہے وہ راس سے اخذ کیا گیا ہے، اور راس کے مطلب ہوتا ہے سردار یا حاکم، اور اسی سے لفظ رئیس بنا ہے جس کا مطلب قوم کا امیر یا خلیفہ ہوتا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست سے مراد ایک ایسا خطہ زمین جس پہ لوگ ایک امیر یا حاکم کے ماتحت منظم زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے یا اہل مدینہ سے مراد لوگوں کی ایسی جماعت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے میں رہتے ہوں اور ان کی اپنی حکومت ہو اور وہ داخلی اور خارجی امور میں پوری طرح آزاد ہوں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے کل دیکھا تھا ریاست کا کانسیپٹ یورپی اور جو یونانی، اسی طرح اسلامی ریاست بھی انہی چار عناصر یعنی علاقہ، حکومت، آبادی اور اقتدار اعلیٰ پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں ان کی نوعیت کس طرح مختلف ہوتی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی، چونکہ ریاست ہے ہی انسانی ادارہ اور آبادی کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلامی ریاست میں بھی اس لیے آبادی کی بنیاد پہ ہے۔ اسلامی ریاست میں آبادی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، آبادی کی اقسام ہیں۔ مسلمان اور دوسرے غیر مسلم باشندوں کو ذمہ کہا جاتا ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کو مساوی حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں معاشرتی، اور وہ جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت ان کا تحفظ کر سکے۔ لیکن غیر مسلموں کو سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوتے، وہ اعلیٰ ترین عہدوں مثلا حکومت کے سربراہ اور ملک کے سربراہ کے طور پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ مسلمان زکوٰۃ اور عشر ادا کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلم جو ہیں وہ جزیہ ادا کرتے ہیں تاکہ حکومت ان کی حفاظت کر سکے۔ آج کے دور میں ریاستوں میں مسلم اور غیر مسلم کے امتیاز کی بجائے ایک ہی طرح کے ٹیکسز وصول کرتے ہیں، اور بین الاقوامی اصول کے تحت ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاتے ہوئے ویزا یا دوسری شرائط پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ریاست کا دوسرا عنصر ہے علاقہ۔ اسلامی ریاست میں علاقہ بہت ضروری عنصر ہے، لیکن اسلامی ریاست کا تصور کسی علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت عالمگیر ہے، یعنی اس کی بنیاد نظریے پر ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظریے کو پوری دنیا میں پھیلائے۔ اور اسلام میں قوم کی بنیاد وطن سے نہیں ہے بلکہ مذہب سے ہے، جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہر ملک کے ماست کہ ملک کے خدائے ماست، کہ ہر ملک ہمارا ہے، کہ اس کا مطلب یہ کہ پوری کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کا ملک ہمارا ملک ہے۔ ایک مفکر الفارابی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مسلم ریاست کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے معمورہ کا مطلب یہ ہے کہ کرۂ ارض پورا ایک واحد اسلامی ریاست ہے۔ وہ شہر کو سب سے چھوٹی اکائی اور یونٹ کہتا ہے، اور کہتا ہے بعد میں یہ پوری دنیا میں معمورہ میں بدل سکتی ہے۔ تیسرا عنصر ہے حکومت۔ اسلامی ریاست میں حکومت کو خلافت کا نام دیا جاتا ہے، اس کا سربراہ جو ہوتا ہے اس کو خلیفہ یا امیر کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہم اسے صدر یا وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، اور بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نائب ہو جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرے اور حکومت چلائے، اور حکومت چلانے کے لیے مشورہ بھی کرے، مشورہ لے لیکن فیصلہ خود کرتا ہے، اور امیر کا فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ خلیفہ پر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہوتا ہے اور عوام کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ خلیفہ یا امیر کی اطاعت کریں، لیکن یہ اطاعت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک خلیفہ اور امیر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق چلے۔ اگر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے تحریک، کارروائی، انقلاب یا اس کی اطاعت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسلام میں متقی اور پرہیزگار شخص ہی خلیفہ بننے کا اہل ہوتا ہے، وراثت کی یا موروثی خلافت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جمہوری طریقے سے اسلام میں خلیفہ کا انتخاب عوام کی رائے سے یا مجلس شورا سے کیا جاتا ہے۔ اسلام میں بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ دین اور سیاست علیحدہ نہیں ہے، اس لیے خلیفہ نے دینی امور بھی انجام دینے ہیں، دنیاوی امور بھی انجام دینے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے ایک فلاحی مملکت بھی قائم کرنی ہے تاکہ لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی بھی حاصل ہوں اور ان کی فلاح و بہبود بھی ہو، اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قانون بھی بنایا ہے، لیکن قانون جو ہے وہ قرآن و سنت سے متصادم نہیں بنایا جا سکتا۔ قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے ایسے افراد کو قاضی یا جج مقرر کیا جائے جو باکردار ہوں، جو نیک ہوں، قرآن و سنت اور شریعت کے اصولوں سے واقف ہوں۔ اس کے اوپر
کوئی پابندی نہیں ہوتی، عدلیہ مکمل آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ امیر کو بھی اپنے ہاں بلا سکتی ہے۔ چوتھا عنصر ریاست کا اقتدار اعلیٰ ہے۔ اسلام میں جو اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے وہ بھی جدید اور آج کل کی لادینی یا سیکولر ریاستوں سے مختلف ہے۔ کیوں؟ جدید مغربی جمہوریت میں ریاست میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوتے ہیں، جبکہ بادشاہ یا اگر آمریت ہو تو اس میں فرد واحد اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جس کی ہستی مطلق العنان ہے، ناقابل تقسیم ہے، ناقابل زوال ہے، جو ہمیشہ ہے اور رہے گا، جو ہر چیز پہ قادر ہے اور تمام کائنات کا مالک ہے۔ اس کی کرسی فرش سے عرش تک وسیع ہے، وہ بالادست اور بڑا ہے۔ اور اسلامی ریاست میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو مسلمانوں کا نمائندہ بطور امانت استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہیں، اور جدید ریاستوں میں جو اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک وہ شعر بھی ہے کہ سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتاں نے آزری، کہ قیادت صحیح ہے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس، باقی لوگ تو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ پھر اسلام کے اندر تھیوکریسی کی نفی ہے، یعنی ملائیت، پاپائیت، جس میں صرف مذہبی پیشواؤں کی حکومت ہے یہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ یورپ میں تو ایسی ریاست کا تصور ہے جہاں مذہبی رہنما بہت زیادہ اختیارات کے مالک بھی تھے اور عوام پہ مذہب کے نام پہ ظلم بھی کرتے تھے، لیکن اسلام میں ایسی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور آخری بات کہ اسلام میں قومی ریاست کی نفی ہے۔ یورپ میں جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، جس میں مخصوص علاقہ، رنگ، نسل، زبان یا ثقافت کی بنیاد پہ ریاست بنتی ہے، اسلام ایسے عناصر کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد صرف اور صرف عقیدہ اسلام پہ ہے، اور اس کا مقصد انسانیت کی بھلائی ہے۔ بقول اقبال مسلم ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یعنی اس میں کانسیپٹ یہی ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ علاقے کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ بہت شکریہ۔